غزنی کے محل میں تخت گزری کے بعد محمود کے لیے وقت پہلے سے زیادہ تیز رفتار ہو چکا تھا۔ ابھی اس نے اقتدار کی لڑائی سے سانس ہی نہ لی تھی کہ سلطنت کے اطراف کی زمینوں نے جیسے اس کی آزمائش شروع کر دی تھی۔ ہر جانب شور تھی، کوئی سردار بغاوت کر رہا تھا، کوئی ہمسایہ ریاست غزنی کی کمزوری تلاش کر رہی تھی۔ محمود جانتا تھا اگر اسے مستقبل میں بڑے خواب پورے کرنے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس نے قبضہ سنبھالتے ہی اپنی فوجی پالیسیوں میں اہم تبدیلیاں مترادف کروائیں۔ سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کی تربیت بہتر کی، گھوڑوں کی افزائش کے لیے الگ چراگاہیں بنوائیں اور سلطنت کے اندر بار برداری کے نظام کو تیز کیا تاکہ سپاہ کسی بھی وقت روانہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود نے سپہ سالاروں کے درمیان ایسا نظم قائم کیا کہ ہر ایک اپنی حد سے تجاوز نہ کرے اور ہر شخص جان لے کہ سلطنت میں صرف ایک ہی مرکز ہے غزنی اور ایک ہی مرکز کی قوت ہے محمود۔ اس کی ان اقدامات نے کچھ ہی مہینوں میں سلطنت کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔ صرف اندرونی انتظام نہیں بلکہ اس کے دل و دماغ میں باہر کی سمت بھی ایک لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ غزنی ایک چھوٹا سا شہر نہیں رہے گا بلکہ ایک دن یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی طاقتوں میں شمار ہوگا۔ ان دنوں خراسان اور سستان میں بھی سیاسی ہلچل جاری تھی۔ کچھ سردار سامانیوں کے زوال کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ محمود نے صورتحال کو قریب سے دیکھا اور انتہائی حکمت کے ساتھ مہمات کا آغاز کیا۔ پہلا ہی سال اس کی قیادت میں کئی علاقے واپس غزنی کے اقتدار میں آ گئے۔ محمود جہاں جاتا اس کی فوج منظم صفوں میں آگے بڑھتی، نعرے گونجتے اور اس کی موجودگی سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو جاتے۔ دشمن سمجھتے کہ شاید وہ صرف ایک نوجوان حکمران ہے، مگر جب اس کے حملے کی رفتار اور منصوبہ بندی دیکھتے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ ایک مہم کے دوران جب اس نے خوارزم اور سستان کے بغاوتوں کے مؤثر طریقے سے ختم کیا تو اس کی شہرت پورے خطے میں پھیل گئی۔ تاجر، عالم اور سپاہی ہر جگہ اس کے نام کا ذکر کرتے۔ اس کی انتظامی قابلیت لوگوں کو حیران کرتی تھی۔ وہ جنگ کے بعد فوراً ہی علاقوں میں نظم و نسق قائم کرتا، انصاف کا انتظام بہتر کرتا اور مقامی لوگوں کے دلوں میں احترام قائم کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ غزنی رفتہ رفتہ علم و فن کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ اب محمود نے اپنی سلطنت کی بنیادیں اس قدر مستحکم کر لی تھیں کہ وہ پہلی بار اس سمت دیکھنے لگا جس کے بارے میں وہ بچپن سے سن رہا تھا۔ ہندوستان کے میدان، وہ زمین جہاں بے شمار دولت تھی، مگر درباروں اور رجاؤں کی آپسی لڑائیوں نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ محمود جانتا تھا کہ اگر وہاں کی کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو دوسرے حمل آور طاقتیں اس سے پہلے پہنچ جائیں گی۔ اس نے اپنے سپہ سالاروں کو جمع کیا اور ہندوستان کے راستوں، دروں اور قلعوں کے متعلق معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ خراسان اور کابل کے قبائل سے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں جے پال نامی شاہی حکمران اس سے سخت نفرت رکھتا ہے اور غزنی کے پھیلاؤ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ شاہ جے پال نے محمود کے خلاف پہلے ہی ایک لشکر تیار کر لیا تھا اور بعض سرحدی علاقے میں چھپڑ چھاڑ بھی شروع کر دی تھی۔ محمود نے اس صورتحال کا نہایت سکون سے جائزہ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پہلے حملہ نہیں کرے گا تو دشمن اپنی جگہ مزاحمت قائم کر لے گا، اور اس نے فیصلہ کیا ہندوستان کا پہلا دروازہ پنجاب کے راستے کھولے گا، اور یہ دروازہ شاہ جے پال کے تخت کو ہٹا کر ہی کھولے گا۔ اسی دوران غزنی میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا جس نے محمود کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا۔ بغداد کے خلیفہ القادر نے محمود کو ایک خصوصی خط بھیجا جس میں اسے اسلامی دنیا کے عظیم ترین محافظین میں شمار کیا گیا۔ اس خط نے نہ صرف محمود کی حوصلہ بلند کیے بلکہ اسے اپنے مشن کے لیے ایک مذہبی اور سیاسی جواز بھی ملا۔ محمود نے جان لیا کہ اب اس کی جنگیں صرف علاقائی نہیں رہی بلکہ ایک مذہبی رنگ بھی اختیار کر گئیں۔ ان دنوں محمود کا محل سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ درباری وزراء اور سفیر اس کے گرد موجود رہتے، کوئی خراسان سے پیغام لاتا تو کوئی ماورا النہر سے خبریں۔
محمود ہر اطلاع کو سنجیدگی سے سنتا اور فیصلہ کرتا اسے کب مہم پر جانا ہے، کس محاذ کو تقویت دینی ہے اور کس دشمن کی پیش قدمی کو روکنا ہے۔ وہ ہر صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ کر فوجی مشقیں دیکھتا، پھر علماء سے ملاقات کرتا اور دوپہر کے بعد وزراء کے ساتھ ریاستی معاملات طے کرتا۔ آخر وہ دن آ گیا جب محمود نے اپنی تاریخ ساز ہندوستانی مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے غزنی کی زمین سے باہر نکل کر پہلی بار اس سرزمین کی طرف رخ کیا جہاں بے شمار خزانے، مضبوط قلعے اور بہادر دشمن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی فوج منظم قطاروں میں پہاڑوں اور دروں سے گزرنے لگی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھی مگر سپاہیوں کے دلوں میں آگ تھی۔ ان میں سے بہت سے پہلی بار ہندوستان کی طرف جا رہے تھے، لیکن سب کے چہروں پر ایک ہی جذبہ تھا، وہ محمود کے ساتھ ہیں، اور محمود جہاں جاتا ہے فتح اس کی قدم چومتی ہے۔ راستے میں کئی قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر محمود کی فوج ان پر بجلی کی طرح گری۔ ہر جگہ اس کی حکمت عملی نے دشمن کو حیران کر دیا۔ کبھی وہ رات کے وقت حملہ کرتا، کبھی دن کے وقت ایسی چال چلتا کہ دشمن اس کی تعداد کا اندازہ نہ لگا پاتا۔ ایک دن وہ گھنے جنگلوں میں سے گزرتا اور اگلے ہی دن برفانی پہاڑوں کے دہلانوں پر فوج ترتیب سے رواں رہتی۔ جب وہ ہندوستان کی سرحد کے قریب پہنچا تو اسے پہلی بار وہ بڑی رکاوٹ نظر آئی جس کی خبریں اسے ملتی رہی تھیں۔ شاہ جے پال کا مضبوط لشکر۔ جے پال نے ہزاروں گھوڑ سوار، رتھ، فصیل والے کیمپ اور مختلف راجوں کی کمک کے ساتھ ایک بڑا محاذ تیار کیا تھا۔ محمود نے دشمن کی لشکر کے اندازے کے بعد اپنے فوج کو انتہائی منظم انداز میں تقسیم کر دیا۔ رات بھر اس نے سپہ سالاروں کے ساتھ دشمن کی جنگی تربیت کا جائزہ لیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے حملے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ یہ محمود کا پہلا بڑا سامنا تھا ہندوستان کے ساتھ، اور اسے معلوم تھا کہ یہاں جیتی ہوئی جنگ غزنی کے مستقبل کا دروازہ کھول دے گی۔ اسے توقع اور اعتماد کے ساتھ اس نے اگلی صبح لشکر کو میدان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ یوں محمود غزنوی پہلی بار ہندوستان کی سرزمین کے دروازے پر کھڑا تھا اور تاریخ کی سب سے اہم فتوحات کا باب کھلنے والا تھا۔